آتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کی وصیت فرمائی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے والدین کو تمہیں عدم سے وجود بخشنے کا سبب بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، وہاں اس کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا۔ اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں ارشاد ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہہ دیجئے اور میں پڑھ کر سناتا ہوں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر رہے تھے اَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز اپنے وقت پر ادا کرو۔ عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرو اور ان کی اطاعت کرو اور فرما برداری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد جس نیک کام کو دوسرے نمبر پر رکھا وہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اللہ رب العزت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے ان سوالات کے ذریعے اسلام کی راہوں کو مزید روشن کیا۔ بات والدین کے حقوق اور ان کی عزت اور توقیر کے حوالے سے ہو رہی تھی، تو چلیے ایک اور واقعہ پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی حضرت جہمہ بن عباس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نہایت ادب سے عرض کیا کہ میں غزوہ میں شرکت کا ارادہ رکھتا ہوں، تو آپ کی خدمت میں مشورے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت کے خیرخواہ اور معلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا هل لک من امہ، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ جہمہ عرض کرتے ہیں کہ جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں زندہ ہیں۔ کائنات کی سب سے سچی ہستی نے ارشاد فرمایا فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو، خدمت کر کے جنت اس کے قدموں تلے ہے۔ اسی طرح والدین کو راضی رکھنے کے کچھ اصول۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور خصوصاً والدہ کی اطاعت اور فرما برداری پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ خاص طور پر جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کی عزت و احترام اور ان کے احکام کا احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد ان کے سامنے جھک جائے اور ان کی فرمائش پوری کرے۔ حقوق والدین تو کبھی پورے ہو ہی نہیں سکتے، البتہ بعض ایسے طریقے ضرور ہیں جن پر عمل کر کے آپ ان کی رضا حاصل کر سکتے ہیں اور ان کو خوش کر سکتے ہیں۔ مثلاً مختلف مواقع جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ یا رمضان المبارک کے آغاز پر ان کی خوشیوں کا خیال رکھا جائے،
بیٹے یا بیٹی، پوتی، بہن یا بھائی کی شادی کے موقع پر ان سے پوچھا جائے کہ اس موقع پر ان کا کیا مشورہ ہے، رائے، خواہشات کیا ہیں، آپ شادی کے اس موقع پر کون سا لباس پسند کریں گے۔ ان سے مشورہ کریں کہ شادی شدہ نئے جوڑے کو کیا چیز تحفے کے طور پر دی جائے۔ اگر آپ کسی دوسرے شہر میں ہیں تو یہ باتیں فون پر بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہو تو اسکائپ کے ذریعے بھی ایک دوسرے کے روبرو بیٹھ کر مشورہ کر لیں۔ والدین کو محسوس ہو کہ وہ ہر معاملہ اور مشورے میں شریک ہیں۔ مثلاً گرمی کا موسم آ رہا ہے یا سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے، آپ والدہ صاحبہ سے یا والد صاحب سے کہیں کہ چلیں بازار چلتے ہیں، وہاں سے آپ کی مرضی کے کپڑے خریدتے ہیں۔ اگر وہ کسی وجہ سے جانے پر راضی نہ ہوں تو ان کی پسند اور مرضی کے مطابق کپڑے خرید کر پیش کر دیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کتنی خوشی ہوتی ہے اور ان کے منہ اور دل سے آپ کے لیے کتنی دعائیں نکلتی ہیں۔ آپ موقع کی مناسبت سے ان کو سرپرائز بھی دیں۔ اچانک ان کے سامنے ان کی پسند یا ضرورت کی چیزیں رکھ دیں۔ نہایت ادب اور احترام سے بتائیں کہ اماں جان یا ابا جان میں بازار میں تھا، آپ کی ضرورت اور پسند کی چیز میرے دل کو بھا گئی، اس لیے میں نے آپ کے لیے خرید دی، انہیں قبول فرمائے۔ اس قسم کے کاموں سے والدین کو بے حد خوشی ہوتی ہے۔ اگر آپ سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو کوشش کریں کہ سب سے آخر میں جنہیں الوداع کہیں وہ آپ کے والدین ہوں اور آپ کی آنکھوں نے سب سے آخر میں ان کا دیدار کیا ہو۔ روانگی سے قبل ان کے پاس بیٹھ جائیں، ان کو بتائیں کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے، سفر کی مشکلات سے محفوظ، راستے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ والدین کے چہرے ہی سے محسوس کر لیں گے وہ آپ کی ان ننھی ننھی دل نواز باتوں سے کتنے خوش ہیں، پھر یقیناً ان کی قبول ہونے والی دعاؤں کے بھی آپ حقدار بن جائیں گے۔ اسی طرح جب آپ سفر میں واپسی تشریف لائیں تو ممکن صورت میں سب سے پہلے والدین کے پاس جائیں۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ملاقات کے لیے مناسب وقت کا انتظار کریں، اگر ان کی صحت اجازت دیتی ہو اور وہ سو نہ رہے ہوں تو فوراً ان کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہو جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے حالات، ان کی صحت اور دیگر امور کے بارے میں پورے اطمینان اور احترام سے ان کی باتیں سنیں، انہیں اپنے سفر کے حالات بتائیں۔ اگر اس سفر میں کوئی نمایاں کامیابی ہو تو انہیں یہ خوشخبری ضرور سنائیں۔ دوران سفر کوشش کریں روزانہ ایک مرتبہ ان سے بات ضرور ہو جائے اور درمیانیہ چاہے چند منٹ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کی ممتا کو آپ کی آواز سن کر ہی قرار ملے گا۔ آپ کا فون کرنا ان کے لیے کتنی ناقابل بیان مسرت کا سبب بنے گا، شاید آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سفر کے علاوہ اگر آپ اس شہر میں مقیم نہ ہوں جہاں آپ کے والدین کا گھر ہے تو اس صورت میں آپ لازماً فون پر ان کی خیریت دریافت کرتے رہا کریں، انہیں اپنے حالات اور واقعات کی خبر کرتے رہا کریں۔ اگر آپ اسی شہر میں مقیم ہیں جہاں والدین کا گھر ہے اور کسی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتے تو اس صورت میں آپ کوشش کریں روزانہ ان کی زیارت کے لیے جائیں، ممکن ہو تو ان کے ساتھ ایک وقت کا کھانا کھائیں، چائے نوش کریں، ان کے ساتھ دل کو خوش کرنے والی باتیں کریں، ان کا دل بہلائیں، ان سے دعائیں لیں۔ والدہ صاحبہ سے ملاقات کے دوران ان کے ہاتھ اور ماتھے پر بوسہ دیں، ممکن ہو تو ان کے قدموں کو چومیں۔ راکم الحرف نے بار بار اپنی والدہ محترمہ کے پاؤں کو چومنے کی سعادت حاصل کی۔ میں ان کے پاؤں اپنے گالوں پر رکھ لیتا، ان کو ہلکا ہلکا تپاتا، کبھی کبھی گدی بھی کرتا اور چومتا اور لذت لیتا۔ جن لوگوں نے اپنے والدین کی عزت اور توقیر کی